بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچی، میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی. سورۃ البقرہ مدنی ہے، اور مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس کا نام البقرہ ہے، اور حدیث شریف میں اس کے اور نام بھی ہیں جن میں ذروۃ القرآن اور سنام القرآن یہ بہت معروف ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی کیا اہمیت ہے. جتنے نام بھی ہوتے ہیں وہ نام مانوی اعتبار سے نہیں رکھے جاتے، یعنی صورتوں کے نام خاص طور پر وہ صرف صورتوں کی شناخت کے لیے ہوتے ہیں. البقرہ کا لفظی معنی تو ہے گائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں گائے پر کوئی مضمون لکھا گیا، بلکہ البقرہ کے نام رکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک اہم واقعہ، ایک مشہور واقعہ جس میں گائے کا ذکر بڑا معروف ہے وہ پیش آیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی کو علامت بنا دیا گیا ہے اس سورت کی. یعنی جب بھی ہم البقرہ کا نام لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی پہلی سورت ہے. بس اتنا ہی معلوم. رہی یہ بات کہ آپ اس کی معنویت تلاش کریں تو اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ یہ مطلوب ہے. نام جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اس کا معنی اصل میں اس کا مسمى ہوتا ہے. بس ایک لفظ آدمی کا معنی ہے برکت اللہ، تو لفظی معنی تو اس کا ہے اللہ کی برکت. لیکن جب آپ کسی یہ کہیں کہ برکت اللہ کو بلا کے لاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی برکت تلاش کرتے پھریں، بلکہ برکت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا یہ اسم ہے اس مسمى کو بلا کے لائیے، یعنی اس سے وہ آدمی مراد ہوتی ہے. اسی طرح البقرہ سے مراد بھی یہ سورت ہے، اس کا معنی مراد نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو ساری قرآن کریم کی آیات سے افضل ہے، وہ ہے آیت الکرسی. اور اگر کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے اس کی پہلی 3 آیات، یعنی یہ جتنا میں نے پڑھا ہے یہ تقریباً اتنا ہی، یہ 3 آیات، یہ پہلی 3 آیات، آیت الکرسی بھی، اور اس کے بعد کی بھی 2 آیات، یعنی وہ بھی 3 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں. اگر ان کو رات سونے سے پہلے کو آدمی پڑھ لے تو حضور نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی جن اور کوئی شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا.
اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی اس کو معمول بنا لے گا اس کے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کوئی غلط اثر نہیں ہو سکتا، جس سے عام طور پر ہم تو جا رہے تھے. لیکن چونکہ ہم نے ان چیزوں کو معمولات میں شامل نہیں کیا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم تکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے اہل خانہ کو جا کر سلام کہو، اس سے تم پر بھی برکت ہوگی، تمہارے اہل خانہ پر بھی ہوگی. لیکن ہمارے گھروں میں داخل ہونے کے بعد ہر آدمی کو سلام کہنے کا رواج نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں میں بے برکتی پیدا ہو گئی ہے، برکت اٹھ گئی. یہ بات اس کے فضائل ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، تو آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جس لفظ کو نام رکھا جاتا ہے، نام کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اس کا ظاہر ہے کوئی تعلق تو اس سورت کے اندر بیان کردہ مضامین سے ہونا چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم اگرچہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بہرحال نازل تو اس عربی مبین میں ہوا ہے جو قریش مکہ بولتے تھے، یعنی انسانی زبان میں نازل ہوا. اس کی زبان کسی انسان کی زبان نہیں، وہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے یہ. لیکن وہ بہرحال انہی الفاظ سے مرکب ہے، انہی ترکیبوں سے مرکب ہے، اور انہی حروف سے تیار ہوئی ہے جو ہم عام طور پر اپنے استعمال میں لاتے ہیں، یا قریش مکہ جس لہجے پر عربی زبان کو بولتے تھے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عربی کے قرآن کریم عام قبائل کی زبان پر نہیں بلکہ صرف قریش کی زبان میں نازل ہوا. اس لیے جب کسی محاورے کو سمجھنا ہو تو قریش کی طرف رجوع کیا جائے. اب قریش کی زبان ظاہر ہے کہ اپنی وسعت کے باوجود اور اپنی اہمیت کے باوجود عرب دوسروں کو تو اپنے مقابلے میں بالکل گونگا سمجھتے تھے، اور اپنی طلاقت لسانی پر انہیں بڑا فخر تھا. ان تمام باتوں کے باوجود وہ زبان تمام وسعتوں کے باوجود بڑی محدود زبان ہے. یعنی اس میں ہر طرح کی بات کو ادا کرنے کی ہمت وہ تو کسی زبان میں بھی نہیں ہوتی. اب چاہ جائے کہ ایک ایسی صورت، اس کا ایک نام آپ ایسا رکھ دیں ایک لفظ کے ساتھ جس میں اس کے تمام مضامین کا استقصاء ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ بقرہ میں خاص طور پر اتنا تنوع ہے مضامین کا، اور اس کثرت سے بار بار مضمون بدلتا ہے. کہیں اس میں تاریخی محاکمہ شروع ہو جاتا ہے، کہیں تاریخی واقعہ شروع ہو جاتے ہیں، کہیں عذاب کی آیات آتی ہیں، کہیں اللہ کی رحمتوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، کہیں پبلک لاز کا ذکر ہے اور کہیں پرسنل لاز کا ذکر ہے. اور یہ دونوں چیزیں آپ کو پہلو پہلو میں رہیں گی. اور اس میں کہیں قیامت کا ذکر ہے، کہیں جنت کا، کہیں دوزخ کا. اب ظاہر ہے اتنا تنوع جن مضامین میں پایا جاتا ہو، اس کے لیے کسی ایک لفظ کا انسانی زبان میں اختیار کرنا یہ ممکن نہیں. اس لیے کوئی قرآن کریم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ صرف شناخت کے طور پر ایک لفظ کو اختیار کیا جائے، اس کو عنوان نہ بنایا جائے. عنوان جیسے ہم اپنے لکھنے کا انداز ہے تحریروں کا کہ ہم شروع میں نہ لکھنے سے پہلے ایک عنوان مقرر کرتے ہیں. اس عنوان کو جو آدمی گہرے سے دیکھ لیتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی. تفصیلات تو نہیں جان پاتا، لیکن اس کے اصل کنہ کو تو پا لیتا ہے، اس کی اصل جڑ کو سمجھ لیتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. اس لیے بہرحال البقرہ کا نام میں شناخت کے طور پر آیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس میں آپ دیکھیں گے آدھا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے پہلا، اس میں بقرہ کے ذبح کرنے کا ذکر آیا ہے بنی اسرائیل کا، اور جس طرح انہیں تعامل کیا اس کے ذبح کرنے میں، اور اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما تھا اس کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت اس واقعے کی، اور اس کی قریش مکہ کی بعض مصلحتوں سے بھی، بعض ان کے مذہبی عبادات سے بھی، مذہبی رسوم سے بھی ان کا چونکہ بڑا گہرا تعلق تھا اس کا، اس لیے اس اہمیت کا پیش نظر اس کا نام البقرہ رکھا گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس آیت پر ذرا غور کیجیے. میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وہ تو آپ میری تفسیر میں دیکھ لیجیے. ذالک عربی زبان میں دو طرح کے اسماء اشارہ ہوتے ہیں. کوئی اس میں اشارہ قریب ہوتا ہے، کوئی اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے. یعنی بعض لفظ ایسے ہیں جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنائے گئے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو دور کی چیزوں کی طرف، جو دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا فاصلے کی چیزوں کی طرف، اس کو اسماء اشارہ بعید کہتے ہیں. یہ ذالک کا اس میں اشارہ بعید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذالک الکتاب سے اگر مشار الہ متعین ہو جائے تو پھر بات کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ یہاں اس میں اشارہ بعید کیوں ہے.
کیونکہ اس میں اشارہ بعید تو ظاہر قریب کی چیز کے لیے نہیں آتا، وہ تو دور کے لیے آتا ہے۔ اب اس کا مشاورہ الکتاب ہے کہ یہ کتاب ایسی، تو کتاب کا لفظ تو سامنے، اس کے لیے ذالکہ کیوں، اس کے تو حاضہ ہونا چاہیے، حاضر کتاب لا ریب فیہ۔ اسی اب کئی لوگوں نے بلکہ مستشرقین نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہی ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ دیکھیں اس میں نحوی طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ بعید استعمال کیا گیا جبکہ اس کا اشارہ کتاب کی طرف ہے، لیکن اس کے دو طرح کے جواب دیے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تم یہ جو سمجھتے ہو نا کہ اس میں اشارہ بعید اور اس میں اشارہ قریب، وہ اصل میں مشار الیہ کے قریب یا نزدیک کے فرق کے اعتبار سے اس کا استعمال ہے، کہ یہ بات صحیح نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قریب کا اس میں اشارہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جس کا ذکر ابھی نہیں ہوا بلکہ آگے آ رہا، اور جب اس میں اشارہ بعید ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور اس کے پہلے وہ موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک آتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ذالک الکتاب، الکتاب اس کا مشار الیہ نہیں ہے بلکہ اس کا ذالکہ کا مشار الیہ الف لام میم ہے۔ کہا یہ جو الف لام میم ہے یہ حصہ ہے ایک ایسی کتاب کا جس میں کوئی شبہ نہیں، کہا اس کی طرف اشارہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی۔ بات دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بھی صحیح ہے لیکن اصل ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ اس میں اشارہ قریب اور بعید میں فرق اصل میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تو زمانے کے اعتبار سے ہے نا، مکان کے اعتبار سے وہ نہیں، کہ اگر کوئی آدمی بڑی بلند قدر رکھتا، بڑا بلند مرتبہ ہے نا اور اس کی بڑی عظمت ہے، کوئی بھی شخصیت ہے کوئی، یا کوئی چیز ہے یا کوئی مکان ہے، کوئی جگہ بھی ہے، یا اللہ کی ذات ہے کوئی، یا اللہ کی کتاب ہے کوئی، یا اللہ کا نبی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ آئے گا، حاضہ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو اتنی بلند مرتبہ ہے اور اس کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے اسے، تم اپنے ذہن میں اس کو تازہ کرو اور پھر سوچو کہ وہ کیا عظمت رکھتی ہے، کیا مقام ہے اس کا، اس کے اعتبار سے ظاہر ذالکہ لفظ آئے گا، حاضہ تو نہیں آ سکتا۔ تو یہاں مشار الیہ اگرچہ اس کا الکتاب ہے لیکن ذالکہ لا کر اصل میں اس کے مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، یہ عام نوشتوں جیسا نوشتہ نہیں ہے، عام لکھی ہوئی چیزیں جیسے ہمارے یہاں عام خطوط کی طرح کوئی خط بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا، اپنے آخری رسول پر نازل کیا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی، اور اس میں اولین اور آخرین کے علوم سما دیے گئے ہیں، اور اس میں تمام انسانی ضرورتوں کا استقصاء کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کی پابندی کی گئی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ رہے جو انسانی زندگی کی بہتری کے لیے ضروری ہے اور اس کا ذکر قرآن کریم میں نہ کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا سراغ پا سکیں نہ پا سکیں، لیکن جو ماہرانہ نگاہ رکھتے ہیں قرآن کریم پر وہ پوری طرح جانتے ہیں کہ آپ اس کے پرسنل لاز کو دیکھ لیں، اس کے اپنے پبلک لاز کو دیکھ لیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آج کے دور میں چلنے کے قابل نہ، بلکہ آج کے دور میں تو بعض دفعہ تحدید کے طور پر اور چیلنج کے انداز میں بعض تقریروں میں یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں کہ جہاں تک ہمارے پرسنل لاز کا تعلق ہے، باوجود اس کا کہ یورپ نے اس سے بہت کچھ استفادہ بھی کیا اور بہت کچھ قدم آگے بڑھانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی مرتب شکل میں پرسنل لاز قرآن کریم میں موجود ہیں اور حدیث میں اس کی وضاحتیں موجود ہیں، اس تک ابھی تک انسانی دماغ نہیں پہنچ سکا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتاب کتنی عظیم ہے، اور پھر اصل اس کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کسی انسان کا کلام نہیں، اس کو جبریل لے کر اترے، اور جبریل ظاہر ہے کو عام فرشتے نہیں ہیں، جب وہ اترتے ہیں تو ہزاروں کی معیت میں اترتے ہیں، بہت بڑی فوج ہوتی ہے جو اس کو حفاظ کر رہی ہوتی ہے، اور حضور کے دل پر اس کو القاء کرتے ہیں، اور حضور کے دل پر القاء اس طرح ہوتا ہے کہ صرف حضور سنتے ہیں اور کوئی آدمی اس کو سننے نہیں پاتا، اور اس کا تحمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہوئی ہے، ورنہ شروع میں تو اس کا تحمل آپ کے لیے بہت مشکل تھا، آپ کو بخار چڑھ جاتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی، یعنی قرآن کریم کی اپنی عظمت حضور پر اثر انداز ہوتی تھی، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے وہ کتنی عظیم کتاب۔ تو کہا ذالکہ اس میں اشارہ یہ بعید کے لیے ضرور ہے، لیکن یہاں اس بعید کے لیے جس کا مقام بہت بلند، عام زمانے اور مکان کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے۔ مشاور چونکہ اس کا کتابی ہے تو کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کہ یہ قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں،
اب اس کی میں اگر وضاحت میں جاؤں تو بہت لمبی چوڑی باتیں کہنی پڑے گی، لیکن میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک قرآن کریم کے اس حیثیت کا تعلق ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بعض مستشرقین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دیکھو ایک آدمی ایک کتاب کو پڑھتا ہے سیکھنے کے لیے، وہ سمجھتا ہے یہ ایک تعلیم کا ایک ذریعہ ہے، تہذیب کا ذریعہ ہے، انسانی زندگی کی بہتری اس سے ہوتی ہے، اور اس کتاب کا مصنف اور اس کتاب کا دینے والا اور سکھانے والا وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ چھوٹتے یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں شک و شبہ کی بنیاد ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردستی والی بات ہے۔ کوئی دنیا کا پڑھا لکھا مصنف کبھی یہ حماقت نہیں کرتا، وہ یہ ہمیشہ کرتا ہے کہ اپنی کتاب لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگوں کا اور قارئین کا فیصلہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ واقعی یہ کتاب اس طرح کی ہے یا نہیں، کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں تو واضح طور پر کہا گیا کہ اس میں شک و شبہ ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ تو حکمن ایسا ہمیں آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو مانو، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ذالک الکتاب یہ ہے مبتدا، لا ریب فیہ اس کی خبر ہے۔ یا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کتاب اس طرح مانو اس کتاب کو کہ اس میں شک و شبہ کوئی نہیں، تب تو آپ کا اعتراض بجا ہے۔ لیکن اگر اس طرح خبر دی جا رہی ہے کہ تم اس پورے قرآن کو پڑھو، اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھو، اس کے حروف کا جائزہ لو، اس میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان کو دیکھو، اس میں جو اکتشافات کیے گئے ہیں اس کو دیکھو، اس میں جو خبریں دی گئی ہیں بعض ایسی جو ابھی تک وجود میں کچھ آئی ہیں کچھ نہیں آئی، ان کو پوری طرح حقانیت کے نقطہ نگاہ سے دیکھو، تم آہستہ آہستہ اس بات سے باخبر ہو جاؤ گے کہ واقعی یہ شک و شبہ سے بالا ہے یہ کتاب۔ یہ تمہارے اپنے تجربے کے بعد یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو مانو کہ یہ ضرور بات ایسی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اقلیدس میں اگر کوئی کتاب لکھی جائے، کوئی الجبرے میں لکھی جائے، یعنی کوئی بھی ریاضی کی کسی قسم کی کتاب لکھی جائے، اس کا چونکہ دار و مدار ہوتا ہے کہ یہ اس سوال کا جو میں نے جواب تلاش کیا وہ صحیح ہے یا غلط۔ وہ صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے، 2 3 نہیں ہوتے، یعنی 2 2 4 ہی ہوتے ہیں، 2 2 5 تو نہیں ہوتے۔ اب کوئی آدمی اس طرح کے سوالوں پر مشتمل یعنی اقلیدس پر مشتمل کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اقلیدس تو کہتے ہی اس کو جیومیٹری ہے اس طرح کی کتاب، اور اپنی ریاضی اسی طرح کا مضمون ہے، تو اس میں واقعتاً ایسے سوالات جمع کیے جا سکتے ہیں اور ایسی باتیں لکھی جا سکتی ہیں جس میں غلط کوئی بھی نہ ہو۔ تو پھر اس میں کیا امتیاز ہے قرآن کریم کا؟ اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ دیکھیں یہ کتاب اقلیدس اور ریاضی کی نہیں، یہ تو انسانی زندگی کی ہے۔ اس کا عنوان انسان ہے، انسانی زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں اس سے یہ بحث کرتی ہے۔ اس کے باوجود تم دیکھو گے کہ جن نتائج کی اس نے خبر دی ہے نا، اور جن کے بارے میں کہا ہے کہ یہی باتیں انسان کے لیے بہتری کا باعث ہو سکتی ہیں، 1450 سال گزر گئے ہیں، اس سے کبھی آج تک سر منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کبھی اس نے کہا نا کہ تم اگر ان باتوں کی پابندی کرو گے تو تمہیں میں عزت دوں گا، تو چنانچہ عزت دی گئی۔ اور جب کہا گیا اگر تم ان باتوں کی پابندی نہیں کرو گے تو باوجود اس کے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ گے لیکن میں تمہیں قار مذلت میں گرا دوں گا، تو آج پوری اسلامی تاریخ اور پوری اسلامی ہسٹری وہ ہماری اس کی تائید کرتی ہے کہ واقعی جب سے ہم نے اسلام سے تعلق توڑا ہے اس کے بعد اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی، یعنی ہم سے عزتیں رخصت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانی زندگی سے بحث کرنے والی کوئی کتاب، اس میں اگر کوئی پیشگوئیاں کی گئی ہیں، اگر اس میں آنے والے حالات کے بارے میں کوئی اکتشافات کیے گئے ہیں، اگر اس میں علمی فارمولے دیے گئے ہیں، اگر اس میں کوئی تاریخی محاکمے کیے گئے ہیں، اس میں بعد اگر کوئی گزشتہ اور آئندہ آنے والے کسی بعض واقعات پر تبصرہ کیا گیا، ان میں سے کسی چیز کو آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ باقی قرآن کی میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل ایک ایک بات اس میں سے پوری ہوئی۔ اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی کتاب نا وہ مرکب ہوتی ہے چند باتوں سے۔ ایک تو ہوتے ہیں اس کے حروف، اس سے بنتے ہیں اس کے الفاظ، اس سے اس کے بنتے ہیں مرکبات، پھر اس میں بیان کیے جاتے ہیں کچھ مضامین، اس کا ہوتا ہے کہ لب و لہجہ، اس کا ہوتا ہے کہ اسلوب۔ تم ان تمام چیزوں کو جمع کر کے دیکھ لو، ان میں کسی کتاب کے بارے میں وہ بات نہیں کہی جا سکتی جو قرآن کریم نے کہی۔ مثلا قرآن کریم کے حروف
انہی چیزوں سے مرکب ہیں جس کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں. یعنی قرآن پاک کے الفاظ کہنا چاہیے یا اس کی عبارت انہی حروف سے مرکب جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. حروف تہجی 28 ہیں. ان میں 14 وہ ہیں جو 29 صورتوں میں بطور یہ جیسے الف لام میم ہے نا اس طرح استعمال کیے گئے ہیں. اور یہ بتانا صرف یہ ہے کہ دیکھو ہم نے حروف تہجی سے کام لے کر ایک ایسی کتاب مرتب کی ہے کہ جس کی مثال لانے کا بار بار ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں لیکن تم آج تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. حالانکہ حروف تہجی تمہارے پاس بھی وہی ہیں، وہی 28 ہیں جو تم اردو زبان میں اور عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں، یہ بات نہیں، یہ تو خیر لا ریب فیہ کہ میں کہیں جانی چاہیے. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، وہ بات یہ کہ آپ نے انہی حروف سے اس قرآن کریم کو مکمل کیا. لیکن کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ اس کو جن الفاظ میں لکھی جائے، جن حروف سے وہ الفاظ مرتب کیے جائیں، وہ الفاظ اور اس میں تیار ہونے والے مرکبات وہ سارے کے سارے فصیح ہوں. یہ ممکن نہیں. چاہے وہ کتاب اردو کی ہو، چاہے وہ فارسی کی ہو، چاہے وہ انگریزی کی ہو، چاہے وہ کسی زبان کی ہو. اس لیے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے تمام الفاظ فصیح. ہر زبان میں بس کمزور الفاظ ہیں. بڑے سے بڑا فصیح آدمی اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے کہ میں اس لیے اس کو استعمال کرتا ہوں کہ اس کے سوا زبان میں لفظ ہی کوئی نہیں. لیکن قرآن کریم میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں لاکھوں حروف آئے، لاکھوں الفاظ آئے، لاکھوں، اس میں ہزارہا اس کی آیات ہیں. ان میں سے کسی ایک جگہ آپ کسی حرف پر انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر فصیح لفظ یا کہ غیر فصیح لفظ ہے یہ یا غیر فصیح حرف ہے یا اس کا مرکب غیر فصیح ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا عربی زبان میں. مثلا اگر کہیں ایسا ہوا ہے نا کہ عربی زبان میں اس کے لیے فصیح لفظ نہیں ہے تو قرآن کریم نے کبھی تو یہ کیا کہ اس کے لیے فصیح لفظ خود دیے لیکن غیر فصیح کو استعمال نہیں کیا. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ سماوات کا لفظ بار بار استعمال ہوا، سما کی جمع، اور یہ دونوں فصیح ہیں. سما بھی جب فصیح ہے، سماوات بھی فصیح. لیکن جہاں تک عرض کا تعلق ہے، زمین، وہ تو فصیح ہے لیکن اس کی جمع فصیح نہیں. اسے قرآن کریم نے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اس کو استعمال نہیں کیا. اور اگر کبھی ضرورت پڑی ہے نا اس کے استعمال کرنے کی تو عبارت آرائی اس طرح کی ہے کہ ضرورت ہی نہ پڑے وہ جمع لانے کی، واحد لفظ کو لا کر جمع کا معنی لے لیا گیا اس. مثلا کہ تمہارا خدا وہ ہے خلق السماوات سبعا، جس نے 7 آسمان بنائے. آگے کہنا یہ ہے کہ 7 زمینیں بنائیں. اب زمینوں کا لفظ جمع لایا جاتا ہے نا تو پھر تو غیر فصیح لفظ قرآن کریم میں آ جاتا ہے، تو ہونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ زبان میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے. اس سے قرآن کریم نے کہا کہ 7 آسمان تو اس نے پیدا کیے، خلق السماوات سبعا، لیکن ساتھ کہا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ، یہاں تک عرض کا تعلق ہے ان میں سے بھی اتنی پیدا کیا جتنے آسمان بنائے. یعنی مانوی اعتبار سے عبارت آرائی کے ذریعے یہ ہمیں بات سمجھا دی کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں. لیکن رہی یہ بات کہ عرض کی جمع اراضی آ جائے، یہ نہیں. حالانکہ عربی زبان میں اراضی جمع ہے، ارضون جمع ہے، یہ عام استعمال آج تک ہو رہا ہے. لیکن اس کی آج تک فصیح جمع اس کے لیے اختراع نہ کی جا سکی، اس لیے عرب اسی سے گزارا کرتے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعض جگہ ایسا ہے کہ عربی زبان میں فصیح لفظ نہیں ہے، قرآن کریم نے خود فصیح لفظ دیا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں تقریباً 25 لفظ ہیں جو موت کے لیے بولے جاتے ہیں. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی کا مکمل فنا ہو جائے یا کسی چیز کا مکمل فنا ہو جائے. لیکن جو تصور اسلام نے دیا ہے موت کو وہ یہ نہیں ہے مکمل فنا ہو جانا، بلکہ وہ یہ تصور یہ ہے کہ ایک مہلت عمل تھی جو تمہیں دی گئی تھی دنیاوی زندگی میں. وہ مہلت عمل جب ختم ہوتی ہے تمہیں بلا لیا جاتا ہے اور تم چندے انتظار میں رہتے ہو، اور وہ جہاں تم انتظار کرتے ہو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. پھر تمہیں اصل لے جایا جائے گا عالم آخرت میں، جہاں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا. یہ ہے اصل میں تمہاری زندگی، جس کے 3 حصے ہیں. پہلی زندگی دنیاوی زندگی ہے، دوسری برزخی زندگی ہے، اور تیسری اخروی زندگی ہے. پہلی زندگی کے خاتمے کو موت نہیں کہتے،
قرآن کریم کہتے ہیں تم اس کو موت کہتے ہو، جبکہ یہ غلط تصور ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ موت نہیں، وہ وفات ہے. وفات کا معنی مولانا مودودی کے الفاظ میں ٹو ریکال، واپس بلا لینا. اس کا معنی واپس بلا لینا، کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کچھ خاص کاموں کے لیے بھیجا تھا، ایک مخصوص زندگی گزارنے کے لیے. اب وہ وقت ختم ہو گیا، ایک اجل تمہاری مقرر کی تھی، وہ اجل آ گئی، اب ہم نے تمہیں اس سے واپس بلا لیا. اب اس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں تھا، 25 لفظ تھے، وہ مکمل فنا ہو جانے کو ادا کرتے تھے. مثلا حتف ہے، رطوب ہے، اپنے موت ہے، اور تقریباً 25 الفاظ ہیں. لیکن اس میں وفات کوئی لفظ نہیں. قرآن کریم نے اس کو اپنے معنی میں ادا کرنے کے لیے وفات کا لفظ دیا. اسی اس نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. اللہ وہ ہے جو انسانوں کو وفات دیتا ہے، اور اسی سے اردو زبان میں وفات کا لفظ آج تک ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب وفات پا گئے. اور مطلب کیا ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں بلکہ سانحہ ارتحال بھی ہم بولتے ہیں، وہ کود کر گئے یہاں سے. ارتحال کا معنی کود کر جانا، کہ فلاں کا ارتحال ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا. یہ سب وفات سے یہ تصورات دیے گئے ہیں. اس سے پہلے عربی زبان میں اس کا کوئی دور دور تک نشان نہیں. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ قرآن کریم نے فرض کریں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو سنجیدہ اہل زبان جس کا استعمال پسند نہیں کرتے، لیکن اس کو اس خوبصورتی سے ادا کیا ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ اختیار کریں تو عبارت کی ساری جان نکل جائے. میں اس کو اردو میں مثال دیتا ہوں کہ غالب تو بہت بڑا شاعر ہے، وہ ظاہر ہے ایسا مبتذل لفظ وہ کیوں استعمال کرے گا، لیکن اس نے کیا ہے جو میں بھی پسند نہیں کرتا استعمال کرنا. اور کیا اس طرح ہے کہ اس سے ہٹا کر اس کو دوسرا لفظ استعمال کیا جائے، شعر غارت ہو جاتا. وہ شعر یہ ہے، دھول دھپا مار کٹائی چھیڑ چھاڑ. اب یہ بالکل غیر سنجیدہ لفظ ہے کہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. اب یہ دھول دھپا بالکل غیر سنجیدہ لفظ ہے، لیکن اس کو اس طرح سنجیدگی کے ساتھ اور خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ اس کو ہٹا کے کوئی دوسرا لفظ کی جگہ لا ہی نہیں سکتے. بالکل اسی طرح دیکھ لیجئے قرآن کریم نے سورہ نجم میں ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا، الکم الذکر ولہ الانثی. کیوں عربو تم اپنے لیے تو پسند کرتے ہو نرینہ اولاد مذکر، اور اللہ کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں. کہا کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث؟ تل کا اذن قسمت ضیزا، یہ تو بڑی ناروا تقسیم ہے. اب اس کے لیے مقابل لفظ کون سے؟ ضیزا غیر سنجیدہ لفظ، لیکن اس کے مقابل میں اگر لفظ آتے ہیں وہ ہے جائرہ. اس طرح کے الفاظ، ظالمہ، وہ سارے الفاظ اس طرح ہیں کہ اس کی عبارت آرائی کا خون کر کے رکھتے. اب پیچھے سے جس طرح آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَا. اب بتائیے اس لفظ کو آپ بدل کیسے سکتے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ہزارہ بلکہ لکوکھا الفاظ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو غیر فصیح ہو، اور یہ دنیا کی کسی زبان میں ممکن نہیں ہے اور کسی کتاب میں ممکن نہیں. آپ انسائکلوپیڈیا اٹھا لیجئے، اس میں ہزاروں الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے جو غیر فصیح ہے، اس لیے کہ انگریزی زبان میں غیر فصیح لفظ کی جگہ فصیح لفظ ہے ہی نہیں. اردو زبان میں حالانکہ علامہ اقبال کتنا بڑا شاعر ہے، اور غالب تو بہت بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے بطور شعر کے، حالانکہ ویسے وہ اقبال کا مقابل کا آدمی نہیں ہے. لیکن آپ ان دونوں کو یا اور بھی کسی آدمی کو دیکھ لیجیے، میر تقی میر کو دیکھ لیجیے، اس کے یہاں آپ کو بہت سارے اشعار ایسے ملیں گے جس میں غیر فصیح الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اردو زبان میں اس کے سوا کوئی فصیح لفظ موجود ہی نہیں. وہ کیا کرے؟ یہی حال عربی زبان کا بھی ہے، اس میں غیر فصیح الفاظ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم یا تو غیر فصیح لفظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے کہ لا ریب فیہ،
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور یا یہ ہے کہ اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس کا غیر فصاحت، اس کی جو ہے، اس کا ثقالت جو ہے وہ اس کی نکال دیتا ہے، اس کو فصیح بنا دیتا ہے. تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اصل تو پتہ چلتا ہے نا کہ جو ایک پورا نظام زندگی دیا ہے، جب اس کو نافذ کرنے کا وقت آیا تو کیا اس میں کبھی کوئی کمزوری دیکھی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نظام زندگی پڑھے لکھے لوگوں نافذ کیا اپنی زندگی میں، مدینے میں 12 لاکھ مربع میل علاقہ، اور خلافت راشدہ نے اس کو مزید آگے بڑھایا اور تقریباً 24 لاکھ علاقے میں نافذ کیا. اور عثمان غنی کے زمانے میں تقریباً 36 لاکھ علاقے تک اس کا پھیلاؤ بڑھ گیا. اور خلافت عباسیہ میں پورا عالم اسلام اسی اسلامی زندگی گزار رہا تھا، اور یہی اسلامی قانون ان کی عدالتوں میں بولتا تھا. کیا اس پورے 1000 سال میں کبھی مسلمان کسی ایک مسلمان کی طرف سے یا کسی غیر مسلم کی طرف سے جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہو، کبھی ایک بات بھی آپ نے سنی ہے، کوئی کتاب ایسی پڑھی ہے کہ واقعی اسلام کا نظام زندگی وہ تو ہر دور میں چلنے کے قابل نہیں، وہ تو چلنے کے قابل تھا تو 1000 سال چلتا رہا. وہ جب غیر مسلم آئے تو انہوں نے اس کو ناکام کرنے کے لیے اپنے اس میں ایک عجیب و غریب انہیں چیزیں اختراع کی اور اس میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. وہ ایک الگ داستان، لیکن 1000 سال تک کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکا کہ اس کا نظام زندگی وہ واقعتاً چلنے کے قابل. اس کے علاوہ قرآن کریم نے بعض ایسی خبریں دی ہیں، ایسی پیشگوئیاں کی ہیں. مثلا قرآن کریم کا یہ کہنا کہ صرف مرد و عورت ہی مذکر مؤنث نہیں ہوتے، بلکہ جانوروں میں بھی، حتیٰ کہ نباتات میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے اس کا تصور ڈوب چکا ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ آج باٹنی والوں سے پوچھ لیں کہ کیا جانوروں میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا مذکر اگر نہ ہو کسی جگہ تو مؤنث پھل دیتا وہاں مذکر لگانا پڑتا ہے. اور اسے پازیٹو اور نیگیٹو اور سائنس کی اصطلاحات میں بہت دور تک بات چلی گئی، اور یہ بات قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کو دہرایا، اور یہ کہا بھی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں. اس طرح مثلا خبر دی گئی فرعون کی موت کی. اس کو میرے خیال میں اس خبر کو، یا خبر تو خیر قرآن کریم نے دی، لیکن اس کے ثبوت کو زیادہ 250 سال یا 200 سال ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے عیسائی مذاق اڑاتے تھے کہ قرآن کریم نے ایک بات کہی لیکن اس کا ثبوت تو کوئی نہیں. یہودی مذاق اڑاتے تھے، مستشرقین مذاق اڑاتے تھے، دشمنوں نے بہت مذاق اڑایا. لیکن جب احرام مصر کی کھدائی شروع ہوئی اور اس میں بعض کسی احرام کو کھولتے ہوئے اس میں سے بعض ڈیڈ باڈیز ملی، اور ان باڈیز کو اوپر حنوط کیا ہوا تھا، یعنی ان پر پٹیاں لپیٹ کر ان کو محفوظ کی گئی تھی ان کی لاشیں. بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی فرعون کہتے تھے مصر کے بادشاہ کو، کہ جو بھی مصر کا بادشاہ مرتا تھا نا اس کی ڈیڈ باڈی کو حنوط کر دیا جاتا تھا، عام آدمی کو نہیں، بادشاہوں کو. اب جب ایسے کسی احرام مصر میں فرانسیسی ٹیم نے ایسے بادشاہوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھی، انہوں نے جب ان کی پٹیاں کھولی تو ایک ایسے فرعون کی پٹی کھولی گئی جس کی ناک پر مچھلی کے کاٹنے کا نشان تھا، اور دوسری اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے پورے جسم پر تہ جمی ہوئی تھی نمک کی، جبکہ باقی کسی پر اس طرح کا کوئی نشان نہیں تھا. اب وہ سوچ میں پڑ گئے یہ نمک کہاں سے آیا، یہ مچھلی کے کاٹنے کا نشان کہاں سے آ گیا. اور وہ اس وقت یعنی تازہ تھا اس طرح کہ اس لیے حنوط کر جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی انسانی جسم میں. انہیں کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ مرا ہے تو اس کے بعد مچھلی نے کاٹا. انہیں کہا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کہیں خشکی میں نہیں مرا، یہ تو سمندر میں مرا. تو کون آدمی ہے یہ فرائنہ میں سے کہ جس کی جان سمندر میں نکلی؟ تب ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی اپنی مذہبی کتاب نے اس کی تفصیلات بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے ڈوبنے سے بچنے کے لیے ایمان لانے کی کوشش کی.
اور جبریل نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہا اب تجھے یاد آیا ایمان، اس سے پہلے تو پڑھنے دینے کا نافرمان تھا اور پڑھنے دینے کا مفسد تھا، اب تیرا ایمان قبول نہیں، موت کے وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا، چنانچہ اس کو ڈبو دیا گیا۔ لیکن چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا، اس کی لاج اتنی ضرور رکھی گئی کہ کہا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے اور اس کو آنے والی نسلوں تک اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ ان کے لیے عبرت بنا رہے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ایک نشانی بنا رہے۔ یہ قرآن کی نے خبر دی تھی۔ وہ فرانسیسی ٹیم اور اس میں مصری بھی شامل تھے، انہوں نے گواہی دی کہ وہ یہ وہی فرعون ہے اور باقی یہ بحر قلزم میں مرا اور وہاں سے صبح کو باقی ساری فوج کو تو ہضم کر گیا بحر قلزم، لیکن صرف اس کی ڈیڈ باڈی کو اگل دیا گیا۔ اور تاریخی حالات یہ ہیں کہ اس کو جب اگلا گیا تو وہ جو پھسلتے نہ آگے رکھ جھیل میں بہتے ہوئے اس کو مزید آگے بڑھایا تو اس کے جہاں نشیب پیدا ہوتا اس کے آگے تھی غاریں، وہ پھسلتا ایک غار میں جا گرا۔ صبح جب مصری اٹھے اور ان کو پتا چلا کہ رات کو اس طرح فرعون اپنی فوجوں سمیت بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا تھا، وہ لوٹ کے نہیں آیا، تو ان کو پتا چلا کہ وہ تو تباہ ہو گیا اور سارے غرق ہو گئے۔ اب انہیں کہا باقیوں کو تو انہوں نے صبر کر لیا، لیکن اس کی لاش کے لیے وہ تلاش کرنے لگی۔ اب ایسا وہ غار کے دہانے پر پہنچے، غار کیا بلکہ اس کو آج تک حمام فرعون کہتے ہیں کہ وہاں ساتھ ہی اس کا چشمہ تھا، چونکہ لت پت ہو گئی تھی اس کی لاش، انہیں وہاں اس کو رکھ کرنا اس چشمے کے پانی سے اس کو دھویا، تو حمام کہتے ہیں جب غسل خانے کو، اسی آج تک وہ مقامی زبان میں حمام فرعون کے نام سے معروف ہے۔ وہاں سے ان کو لایا گیا شہر میں اور وہاں اس کی پھر حنوط کیا گیا اسے، اور اس کی باڈی کو احرام میں رکھا گیا، اور اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن کریم نے آج سے 1300 سال پہلے جس بات کی خبر دی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ اور بھی بہت ساری خبریں جو ثابت ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی ثابت ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ واقعی لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس نے جو بات کہی ہے وہ سونے کے تول پر پوری ہے، اور اس میں کبھی وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ نہ مٹ سکتی ہے اور نہ غلط ثابت ہو سکتی۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب کوئی آدمی اس کی دلیل اگر مانگے تو ظاہر ہے کہ ہم بظاہر اس کی دلیل دینے سے قاصر ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جس کا جواب دشمنوں کے پاس نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آپ کا بلند کردار، آپ کی صدق گوئی، یہ سب سے بڑی دلیل تھی آپ کی نبوت کی۔ اس لیے جب آپ پر وحی اتری ہے، ابو جہل نے بھی یہ بات کہی کہ میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ لیکن میری یہ مشکل یہ ہے کہ وہ یہ کہتا کہ سارے لوگ برابر ہیں۔ اب کیا ان غلاموں کو، غریبوں کو میں اپنے برابر بٹھا لوں تو ہماری عزت کہاں گئی، ہماری چودراہٹیں کہاں گئی؟ کہاں ہم بالکل تباہ ہو جائیں گے، ہماری حیثیت تباہ ہو جائے گی اگر ہم اس کی نبوت کو مان لیں۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں، ورنہ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح اس پر وحی اترتی تھی، اس وحی کے نزول میں کوئی شبہ کسی کو کوئی وہی شخص کر سکتا جو بالدرجے کا دشمن ہو اور یا یہ کہ پاگل ہو۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی کبھی ایک سورت، کبھی سورت کا کچھ حصہ، کبھی ایک رکوع، کبھی نصف رکوع، کبھی چند آیات، کبھی ایک آیت پڑھ کے سنائی کا، یہ سب مجھ پر نازل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ دشمنان اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن کریم بار بار یہ لفظ کہتا تھا کہ دیکھو جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہے، تم کہتے ہو نا کہ یہ محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑی آسان بات ہے نا کہ محمد تو ایک ہیں، اور وہ بھی کسی ادارے میں پڑھے نہیں، جو زبان جن اداروں سے تم نے سیکھی ہے، پڑھی ہے، جن لوگوں سے وہ ملے ہیں تو بھی ان سے مل چکے ہیں، بلکہ تم ان سے زیادہ دنیا بھر کا سفر کر چکے۔ ان کو تو ایک آدھ دفعہ ملک شام جانے کے سوا کسی دوسرے ملک میں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔
اب اگر وہ چند صورتیں بنا کے جس کو قرآن کہتا ہے وہ لے کے تمہارے پاس آتا ہے تو کیا تم اس قرآن جیسا قرآن سارے مل کے نہیں بنا سکتے؟ سارے اکٹھے ہو جاؤ نا، بلکہ اپنے ساتھ جنات کو ہی بلا لو، وہ تم کہتے ہو نا ہماری مدد کرتے۔ چلیے پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں بنا لو، چلیے 10 صورتیں نہیں، پہلی یہ بھی اگلے رکوع میں آیت آ رہی ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے جس میں اس کی ساری خصوصیات پائی جاتی، لیکن تم سے آج تک ایسا نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب اور ایک ایسی اترنے والی وحی اور ایسا کلام جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جب اس کی مثال انسانوں سے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا کلام نہیں تو اور کیا ہے؟ تم تو خود اس کے ماننے پر مجبور۔ اور مزید یہ بات بھی کہ مثلا سورہ یوسف جب نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس لیے کہ مکے کے لوگوں نے مصر کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے، حالانکہ یہ ان کے مبلغ علم سے بہت دور کی بات تھی، اس لیے کہ وہ مصر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں کھڑے ہو کر پوری کی پوری سورہ یوسف ان کو پڑھ کے سنا، یعنی حضور کھڑے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، بہت سارے لوگ مشرکین مکہ مشرکین کے موجود تھے اور مسلمان بھی تھے۔ اس وقت حضور پر وحی الہی کی کیفیت طاری ہوئی، اور وحی الہی کی جب کیفیت طاری ہوتی ہے، شاید آپ کو علم ہے یا نہیں، کہ آپ کا سر مبارک جھک جاتا تھا۔ اگر اونٹ پر سوار ہے نا تو بعض دفعہ اونٹ بوجھ برداشت نہیں کر پاتا اور ہانپتا ہوا بیٹھ جاتا تھا، اور اگر فرض کریے جیسے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے نیچے آ گیا، میں اتفاق سے بیٹھا ہوا تو حضور آ کر بیٹھے تو ان کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر آیا تو میں نے ادبن کھینچا نہیں۔ اسی حالت میں وحی الہی کا نزول شروع ہو گیا، کہا اتنا بوجھ پڑا میرے گھٹنے پر کہ قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اگر سخت سردیوں میں ہوتے نا اور آپ کے دانت بج رہے ہوتے تو آپ پر وحی الہی کا نزول شروع ہو جاتا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، اور سخت گرمیاں ہوتی تو آپ کے دانت بجنے لگتے تھے۔ ایک انصاری صحابیاں جو مہار پکڑے کھڑی تھی ایک اونٹنی کی، کہ جب حضور پر سوار تھے اس میں وحی الہی کا نزول شروع ہو گیا، تو انہیں بتایا کہ حال یہ تھا کہ اونٹنی ہانپ رہی تھی حضور کے بوجھ کی وجہ سے، اور اس قدر پریشان تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں وہ گر نہ جائے، اور میں ان کی مہار پکڑے کھڑی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیفیتیں تھیں، اب ظاہر ہے کہ یہ تو عام حالات کی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب حضور پوری کی پوری سورت جو تقریباً پون پارے پر مشتمل ہے، جو ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے سنایا جائے اور وہ اس کو یاد رکھے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضور پر وحی اتری، آپ نے کھڑے ہو کر پورے کی پوری سورت سنا دی، اور اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے۔ یہ گویا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ پر جو کوئی نازل ہوا ہے، جو اس کے مضامین کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار جو میں کہہ چکا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے تو صاحب ماننا پڑے گا کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ساری باتیں میں نے کہی ہیں لا ریب فیہ کے زمانے۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ جو آدمی پہلے ہی متقی ہے، پرہیزگار آدمی، اللہ سے ڈرنے والا، اگر یہ قرآن کریم اس کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے تو گناہ گاروں کے لیے کون؟ حالانکہ قرآن کریم تو ان لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا جو بے ہدایت لوگ تھے، جو ہدایت کا قریب تک نہیں پھٹکتے، اور ان کے اندر کوئی شرافت نام کی چیز نہیں تھی، ہر چیز سے انکار تھا۔ لیکن یہاں قرآن کہتا ہے وہ تو متقین کے لیے۔ اس لیے میں دونوں پر تھوڑا سا وقت صرف کرنا چاہتا ہوں۔ خدان کا معنی، خدان وہی لفظ ہے جو ہدایت ہے، عربی زبان کے لفظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا تھا کہ مر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تم جو مجھے رب نہیں مانتے اور اپنے رب کی دعوت دیتے ہو، کون ہے تمہارا رب؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت۔
ہدایت کا معنی ہے معیشت کی راہ پہ لگانا اور معیشت کے راستے پر چلنے کا طریقہ سکھانا۔ ایک حیوان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ اس کو بھی سکھاتا ہے۔ بلی ابھی یعنی پہلی دفعہ وہ حاملہ ہوئی ہے اور اس کو تجربہ نہیں ہے بچہ جاننے کا، لیکن آپ نے دیکھا وہ میاؤں میاؤں کرتی پھیری ہے اور الگ کونا خدرے کی تلاش میں ہے کہ کہیں میں چھپ کر اپنا بچہ جانوں۔ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ جب وہ جان لیتی ہے تو پھر وہ جگہ بدلتی پھرتی ہے، اس کے ذہن میں یہ موہوم خطرہ موجود ہے کہ بلّا میرے بچوں کا دشمن ہے کہ اس کو کھانا جائے۔ یہ اس کے ذہن میں کس نے ڈالا؟ جب بچے آنکھیں کھول لیتے ہیں تو جا کر اس کا پستان ڈھونڈ لیتے ہیں اور پستان چوسنے لگتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ مرغی انڈے سے بچہ نکالتی ہے، نہیں اس کا انڈا پھٹا اور اس کا بچہ نکلا، اس کے بعد بچہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ کڑکڑ کرتی ہے، اس کے پیچھے دانا چننے لگتا ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے اس کو؟ انسان سب سے زیادہ وقت لیتا ہے پیدائش میں 9 مہینے، لیکن قدرت اس کو یہ نہیں سکھاتی۔ دیکھو وہ دنیا میں جب آتا ہے تو بے بسی اور بے کسی کی تصویر ہوتی، نہ وہ باپ کو پہچانتا نہ ماں کو پہچانتا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کے باوجود جیسے وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کی ماں کے اندر جو مامتا سر اٹھا لیتی ہے وہ کون اس کو اٹھاتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ یعنی وہ تو بالکل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور ابھی تک ماں نے اس کو دیکھا تک نہیں، لیکن ماں کو اگر نہ دکھایا جائے نا، اس کو انکیوبیٹر میں رکھ دیا جائے، وہ کمزور ہے، تو ماں کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے میں اپنے لال کو دیکھوں تو صحیح، پتہ نہیں خدا نے کیا حال کس حال میں۔ یہ اس کے اندر جو ماں کی محبت جس کو ہم مامتا کہتے ہیں، یہ مامتا کون پیدا کرتا؟ وہ اس کا باپ جو بالکل الٹ نوجوان ہے، جس نے کبھی اس ذمہ داری نہیں اٹھائی، اس کی بیوی کا خرچہ اس کے ماں باپ ادا کرتے رہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کندھوں میں بھی طاقت آ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے میں اپنے بچے کو کندھے پر بٹھاؤں اور سیر کراتا بھی اور اس کی تمام ضروریات کو پوری کروں۔ یہ اس کے دل میں محبت کا ہوتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیجیے، یعنی ہر جانور کو توالد و تناسل کا طریقہ سکھانا، پھر بچوں کو پالنے کا طریقہ سکھانا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دینا، الگ الگ بھٹ بنا لینا، اس میں رہنا، یہ کون سکھاتا؟ وہ ضروریات ہیں حیوانوں کی، ان کو تہذیب اور تمدن کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ ان کے ساتھ ہی رہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ یہ تمدن تو ہمارے لیے ہے نا، تہذیب ہمارے لیے، تو ان کو کیا ضرورت؟ وہ تو جیسے ہی بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے نا کہ خود اپنی تلاش کر اپنی خوراک بنا سکے، تو پھر اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، اور واقعی پھر ماں باپ کو پہچانتا بھی نہیں۔ اس طرح کے حالات کس نے پیدا کیے؟ یہ بھٹ ان کو کون دیتا ہے؟ آشیانہ کون بناتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ بعض جانور اتنی خوبصورتی سے اپنے آشیانے بناتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے انسانوں کو کہ ہیں یہ چڑیا اور یہ چھوٹا سا جانور، یہ اتنا خوبصورت پرندہ، چھوٹا سا پرندہ اور اتنا خوبصورت اپنا آشیانہ بناتا ہے۔ وہ کس نے سکھایا اسے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ حیوانات کو، نباتات کو، دیکھیے نا، میں آج ہی گھر میں، میرے گاؤں میں گھر میں تھوڑی سی جگہ ہے تو اس میں کچھ سبزی لگائی ہوئی ہے بچے، اس میں بیل پھیل گئی اپنی کدو کی، تو انہوں نے چڑھا دیا اس کو دیوار پر۔ تو میں نے آج دیکھا تو میں نے اپنی بہو کو بلا کہا کہ بیٹے یہ کدو کی بیلیں درخت اس طرح نہیں چڑھتی اپنی دیواروں پر، اگر آپ اس کو نیچے اتار کے زمین پر نہیں ڈالیں گی تو ان کو کدو نہیں لگے گا۔ اب بیل کو پھیلنا اور کدو سے اپنی غذا حاصل کرنا، یہ کون سکھاتا ہے؟ تربوز تو پھیلتا ہے اور کدو بھی پھیلتا ہے، لیکن جب بڈی توری ہے وہ اوپر چڑھتی ہے، اوپر یعنی تھوڑا سا پودا باندھتا تب اس کو لگتی، اور جہاں تک وہ دوسری توری ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اب دیواروں پہ چڑھا دیں، درختوں پہ تب بھی لگتی۔ یعنی یہ الگ الگ نوعیت کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو رہنمائی کسی نے فراہم کیا، کوئی ہے نا جو ان کو رہنمائی فراہم کر۔ حضرت موسیٰ صاحب نے یہی کہا کہ دنیا کی جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ انسانوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اب یہ کیسے ممکن تھا کہ انسان کو پیدا کر کے وہ چھوڑ دیتا اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سکھاتا؟
اس لیے ہم اس کی آگے آ رہا الحمدللہ رب العالمین، میں اس میں شاید نہیں اور پیچھے گزر گیا کہ ربوبیت کے فیضان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک بچہ جو پہچانتا نہیں اپنے باپ کو نہ ماں کو، لیکن جیسے ہی ماں اپنا دودھ اس کے منہ میں ڈالتی ہے تو اس کو چوسنے لگتا ہے، چوسنا اس نے کس نے سکھایا؟ جب تک وہ کمزور ہے، جو دودھ اس کی ماں کے پستانوں سے اترتا ہے نا، اس میں دہنیت کم ہے، زیادہ ہے، مائیت کم ہے، یعنی گاڑھا ہے اور پتلا نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا، اب دہنیت بڑھتی جاتی ہے، مائیت کم ہوتی جاتی ہے، یا پہلے میں مائیت زیادہ ہے، دہنیت کم ہے۔ اب دیکھیں گے اس میں جو گھی کا عنصر ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ کم ہوتا جاتا ہے اور مائیت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز جو تبدیلی ہے عمر کے ساتھ ساتھ بچے کے اس کی ضرورتوں کے مطابق۔ اس لیے ربوبیت کا معنی علماء نے یہ کیا کہ وہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، کہ وہ کسی چیز کو اس طرح پروان چڑھانا ہے کہ وقت کے عہد بہد جو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں ان تمام ضرورتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ پورا کرے۔ یہ وہ ان تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانا۔ مثلا ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے، وہ کہتا مجھے بھوک لگی ہے، یہ بھوک لگنا اس کو کس نے بتایا؟ وہ نیند آتی ہے تو وہ نیند سے گرانی سی محسوس کرتا ہے، یہ کس نے بتایا اس کو؟ نیند سے بیدار ہوتا ہے، وہ تر و تازہ ہوتا ہے، یہ تر و تازگی کس نے دی ہے اس کو؟ یہ تمام وہ ربوبیت کی علامتیں ہیں اور ہدایت کی، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب یہ انسان کی عجیب طرح کی مخلوق ہے یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف باقیوں کی طرح صرف حواس خمسہ دے کے پیدا نہیں کیا، اس کو عقل بھی دی، اس کو شعور بھی دیا، اس کو قوت امتیاز بھی بخشی ہے، اس کو قوت ایجاد بھی بخشی ہے، اس کو اولو العزمی بھی بخشی ہے، اور نہ جانے اس کو کیا کیا عطا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازا گیا ہے، کیا وہ ایک گھاس کا پودا ہے کہ مل دل کے ختم ہو جائے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ؟ اس پودے کا یعنی گھاس کے پودے کا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کو کوئی جانور چل لے یا پاؤں تلے مل دل کے ختم ہو جائے۔ یہ تو وہ ہے جس نے پوری دنیا کو روشنی سے ہمکنار کرنا ہے، اس لیے علوم کی فنون کی روشنی پھیلانی، اس لیے ایجادات سے دنیا کو مالا مال کرنا، اس لیے عقل کے بل بوتے پر نئی نئی چیزیں تلاش کرنی ہیں، کلیات سے جزیات نکالنی ہے، جزیات سے کلیات نکالنی ہے، اسے احکام کو وضع کرنا ہے۔ اتنی بڑی قوت جس کو عطا کی گئی ہے، اب کیا اس کے لیے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ وہ واقعی پودے کی طرح مل دل کے ختم ہو جائے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اور اب اگر اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کا کیا فائدہ جس کا حساب کتاب کبھی نہ ہو؟ اسے بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو ہدایت بخشی اس بات کی، جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، کہ وہ دنیا میں ہم نے اس کو بھیجا ہے تو وہ دنیا میں رہ کر وہ طریقہ اختیار کرے جس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کی پابندی کرے گا اس سے اللہ راضی ہوگا، اور پابندی نہیں کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ اگر اس نے اللہ کو راضی کر لیا اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو رضامندی کا سرٹیفکیٹ جنت کی صورت میں ملے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر لیا، اس کی شریعت کی پابندی قبول نہ کی تو بالآخر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کو قرآن کریم نے ہماری یہ جگہ تجویز جہاں جو فرمایا ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن کریم ہدایت کا معنی تو میں نے واضح کر دیا۔ اب دیکھیے متقین، متقی کا ایک لفظ ایک معنی نہیں ہے، متقین جمع ہے متقی کی، اس کا ایک معنی تو ہے بچنے والا، ایک معنی ہے سوچنے اور شعور رکھنے والا، ایک معنی ہے ڈرنے والا اعمال کی، اپنے اعمال کی بد انجامی سے، ایک معنی ہے ڈرنے والا اللہ کی ناراضگی سے، اور خواہش کرنے والا اس کی رضامندی کی۔ یہ سارے اس کے معنی ہیں، اور یہی اس میں تدریج بھی ہے اور یہی اس کی سٹیجز بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی سٹیج کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ جب اللہ نے مجھے اتنی بڑی قوت دی ہے، مجھے عقل عطا فرمائی ہے، تو کیا میرے اندر اتنی عقل، اگر واقعی مجھے عقل دی تو میری عقل کیا مجھے بتاتی نہیں کہ جس طرح اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے وہ یقیناً میرا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ جس طرح اس نے کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، مثلا زمین کا مقصد ہے وہ تمہیں روزی فراہم کرے، سورج کا مقصد ہے تمہیں روشنی دے، پانی کا مقصد ہے تمہاری پیاری پیاس بجھائے اور تمہاری آبیاری کا سامان کرے۔ اس سے تمہاری زندگی کا بھی تو مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ شریعت اسلامی کی پابندی ہے۔
کہ تم خواہش نفس پر چلنے کی بجائے اللہ کی رضا اور اللہ کے پیغمبروں کی رضا کے مطابق چلو، یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد۔ اور اس کے بارے میں ہم ایک دن لائیں گے جب تمہارا حساب کتاب ہوگا، کہ جس کو اس کی عقل نے اتنا شعور بخشا ہے کہ وہ واقعی سوچے کہ میں یعنی موجودات میں سے، مخلوقات میں سب سے بالا تر مخلوق ہوں، تو یقین اللہ نے میری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ میں اس مقصد کو تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ جس کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنے، اپنے مقصد کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو گیا نا، وہ یوں سمجھے متقی کی پہلی اسٹیج پر پہنچ گیا۔ یہاں متقی کی پہلی اسٹیج مراد ہے۔ کب یہ قرآن کریم ہدایت ہے اس آدمی کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کی تلاش کرنے کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو قرآن کریم اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، دیکھیں نا، اس کو رہنمائی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ سمجھاتے ہیں نا کہ دیکھیں قرآن کریم کہ تم آخر انسان ہو، تو انسان کو اللہ نے بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، تم اپنی ذمہ داریوں سمجھنے، وہ کہتے چھوڑو جی، یہ کیا باتیں، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں۔ آج کے دور کی باتیں تو کھانا پینا، عیش کرنا، کمانا اور اڑانا، یہ آج کی باتیں ہیں۔ یہ تم پرانی باتیں کہاں لے بیٹھے؟ لیکن جس آدمی کو اس بات کا شعور زندہ ہے نا اس کے اندر کہ واقعی میں ایک زندہ انسان ہوں، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مجھے اس مقصد کو کس طرح پورا کرنا ہے، مجھے اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جس سے میں جان سکوں کہ میری زندگی کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس آدمی میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کریم اس کے لیے رہنمائی کا کام ہے۔ لیکن شعور پیدا ہونے کے بعد اب اس میں جو کونپریں پھوٹتی ہیں اور جو نئے شگوفے نکلتے ہیں وہ اگلی آیتوں میں بیان کیے گئے۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی میں یہ فکر مندی پیدا ہو گئی کہ میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، تو وہ مقصد پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے تو میں نے قرآن پاک کو رہنما بنا دی۔ لیکن جب وہ اس راستے پر نکلے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا اور اس کا مطالعہ شروع کرے گا، تو اس میں جو چیزیں پیدا ہوں گی، اس میں پہلی چیز ہے یؤمنون بالغیب، دوسری چیز ہے ویقیمون الصلاۃ، تیسری چیز ہے ومما رزقناہم ينفقون، چوتھی چیز ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پانچویں چیز ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ وہ 5 صفات ہیں جو ایک متقی کے اندر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ 5 صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ایک مکمل متقی بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں اب یہ اگلی صحبت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، تو جتنا میں نے کہا ہے اس کو اللہ قبول فرمائے اور اس کو آپ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔